ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک یاسر نامی لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا، اس لیے وہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ جب اس کے ماں باپ زندہ تھے تو وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اس کا باپ گاؤں کے زمیندار کا ایک چھوٹا سا ملازم تھا اور اس کی حویلی میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کی زمینیں ہوں اور اچھا سا گھر ہو اور اس کا خاندان اچھی زندگی بسر کرے، انہیں اچھا کھانا پینا ملے، مگر اس جیسے غریب آدمی کے لیے یہ خواب پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ زمیندار اسے جو تنخواہ دیتا تھا اس سے مشکل سے اس کے گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک دن یاسر کا باپ زمیندار کے کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک دریا کا پل پار کرتے ہوئے اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ اس پر سے اچھل کر دریا میں جا گرا۔ دریا میں اس وقت پانی بہت اونچا تھا۔ اس کی تیز موجیں آنن فانن اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ بعد میں اس کی لاش دریا کے کناروں میں جھاڑیوں میں ملی۔ اب یاسر اور اس کی ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ اس کی ماں ایک بلند حوصلہ عورت تھی۔ اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی گزر بسر کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا پہیہ چلنے لگا، لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس کی ماں سردی کے موسم میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئی اور چند دن بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ یوں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو یاسر بالکل اکیلا رہ گیا۔ اسے بے سہارا اور لاوارث دیکھ کر گاؤں والوں نے اس کے گھر کی تمام چیزیں لوٹ لی اور زمیندار نے اس کا گھر بھی چھین لیا۔ یوں بیچارہ یتیم بچہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے یاسر بہت خوددار اور غیرت مند تھا، اس لیے اس نے کبھی کسی سے کھانے کی اور کپڑوں کے لیے کوئی چیز نہ مانگی، بلکہ وہ جنگل میں جا کر اپنے لیے پھل وغیرہ تلاش کر لیا کرتا یا پھر دریا کے کنارے جا کر اپنے کھانے کے لیے مچھلیاں پکڑ لیا کرتا، اور رات کو وہ کسی بھی جگہ یا گودام میں جا کر سو رہتا۔ گاؤں کے لوگ اگر اس سے کوئی کام وغیرہ لیتے تو وعدے کے باوجود اسے مزدوری بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے ایک آدھ روٹی یا کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دیتے تھے۔ اس سے بے حد اسے دکھ ہوتا تھا۔ زمیندار کے اور گاؤں والوں کے ظلم پر وہ ہر دم جلتا رہتا تھا، جنہوں نے ماں باپ کے مرتے ہی اس کا گھر اور سب کچھ اس سے چھین لیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ اپنے گاؤں میں گزارنے کے بعد یاسر نے سوچا کہ اسے اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں اسے عزت مل سکے۔ چنانچہ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ اپنے گاؤں کے علاوہ دور کسی گاؤں یا قصبے سے وہ واقف نہیں تھا، اس لیے اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ وہ شمال کی جانب سفر کرے گا۔ گاؤں کے شمال کی جانب ایک بے حد گھنا اور وسیع و عریض جنگل تھا۔ اس کے بعد اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کے دوسری طرف کیا تھا اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنے گاؤں سے نکل کر یاسر جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں سفر کرتے کرتے اسے دوپہر ہو گئی اور بھوک اور پیاس نے اب اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے درختوں سے پھل توڑ کر کھائے۔ آرام کرنے کے بعد پھر آگے چل پڑا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد سبزہ زاروں کا سلسلہ آتا تھا۔ جب اس نے ان سبزہ زاروں کو عبور کیا تو پہاڑوں کے دامن میں پہنچا۔ شام ہونے کو آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف اترنا بہت مشکل کام تھا۔ اس کے سامنے کئی پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی تھی۔ ان پہاڑوں کو عبور کیے بغیر وہ دوسری طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ڈھلوانوں میں بنی ہوئی گزرگاہوں سے نکل کر وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس گزرگاہ کے بعد بہت سی تنگ گھاٹیاں تھیں، وہ انہیں عبور کرتا گیا۔
अब रात हो चुकी थी, आसमान पर चांद निकल आया था। यासिर पहाड़ों के दरमियान से सफर करते करते बहुत थक गया था। उसने सोचा कि वो रात उन पहाड़ों में गुजार ले और अगले दिन सुबह सवेरे अपने सफर पर रवाना हो जाए। चुनाचा उसने पहाड़ियों और चट्टानों के दरमियान अपने लिए जगह तलाश करनी शुरू कर दी, जो हर तरह से महफूज हो, जहां वो आराम से सो सके। कुछ देर के बाद उसे एक जगह मिल गई। उस जगह के ऊपर एक चट्टान ने साइबान कर रखा था, इसलिए वहां चांद की रोशनी नहीं पहुंच रही थी और मुकम्मल अंधेरा था। वो एक बड़े से पत्थर को तकिया बनाकर वहां लेट गया। अब उसे ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने उस जगह से कुछ फासले पर हल्की सी रोशनी देखी। वो घबरा गया और उठकर बैठ गया। रोशनी बढ़ती जा रही थी। शायद उस जगह कोई कुआं था जिसमें से वो रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी तेज से तेज होती जा रही थी। फिर यासिर ने उस कुएं में से 3 परियों को बाहर निकलते देखा। वो रोशनी उन परियों से निकल रही थी। उनके सरों पर जो बड़े बड़े ताज सजे थे, उनमें से रोशनियां निकल रही थी। उन परियों ने अपने पर फड़फड़ाए, बाजू ऊपर उठाए और आसमान की तरफ परवाज कर गईं। यासिर हैरत से देख रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी नजरों से ओझल हो गईं। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो परियां किस जगह से आई थी। जब वो उस मकाम पर पहुंचा कि उसने देखा वहां कोई गड्ढा न था, बल्कि एक पुराना सा कुआं था। चांद की रोशनी उस कुएं में बहुत अंदर तक जा रही थी और उस रोशनी में यासिर को उस कुएं में उतरने के लिए बनी हुई सीढ़ियां भी दिखाई दे रही थी। उसे हैरत होने लगी कि आखिर इन पहाड़ों में ऐसी जगह पर जो बिल्कुल वीरान है, किसी ने वो कुआं तामीर क्यों करवाया था। इस पुराने कुएं को शायद इन परियों ने अपना मस्कन बना रखा था। लेकिन ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था? परियां तो परिस्तान में रहती हैं, फिर परिस्तान को छोड़कर वो इस कुएं में क्यों रहती हैं? उसने सोचा कि इस कुएं में उतर कर देखना चाहिए। चुनाचा वो कुएं में बनी हुई सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ नीचे उतरने लगा। जब वो उसकी तह में पहुंचा तो उसने देखा कुएं की एक दीवार में दरवाजा बना हुआ था। वो उसमें से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को बेहद रोशन और शानदार कमरे में मौजूद पाया। वो हैरत ज़दा अपने चारों तरफ देखने लगा। उसने ऐसा कमरा कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो बड़ी दिलचस्पी से हर चीज को देखने लगा। उस कमरे का दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था। वो उसे खोलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा भी पहले कमरे की तरह बहुत खूबसूरत था। उसके आगे और कमरे और बड़े बड़े हॉल थे। यासिर हैरत से उस जगह की सैर कर रहा था। उन परियों ने अपने रहने के लिए इस पुराने से कुएं को शानदार बना रखा था। शायद उन्होंने इंसानों की दुनिया की सैर के लिए वहां ठहरने के लिए ये रिहाइश गाह बनाई थी। उस जगह की सैर करते करते यासिर को खासी देर हो गई तो उसे ख्याल आया कि परियां किसी वक्त भी वापस आ सकती हैं। उनकी वापसी से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही वो तेजी से पहले वाले कमरे में आ गया। उसी वक्त जोर की गड़गड़ाहट हुई और शोर होने लगा। यासिर खौफजदा होकर एक कोने में बैठ गया और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसी वक्त चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अंधेरा खत्म हुआ और आवाजें बंद हुई तो उसने देखा कि शानदार और खूबसूरत कमरे वहां नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े और भयानक गार में खड़ा था जिसकी दीवारें बिल्कुल काली थी। उन दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। एक तरफ लकड़ियों की आग पर एक बड़ा सा काला बर्तन रखा हुआ था जिसमें से भाप उठ रही थी और बदबू भी आ रही थी। उसके करीब ही एक लंबी चौड़ी सी मेज थी जो काले पत्थर की बनी हुई थी। उस पर इंसानी खोपड़ियां और मुख्तलिफ हड्डियों के साथ साथ अजीब से बर्तन रखे थे। उस मेज पर एक तरफ संगे मरमर की परियों के छोटे छोटे मुजस्मे भी बने हुए पड़े थे। वो मुजस्मे बेहद खूबसूरत थे। यासिर मेज के उस हिस्से में पहुंचकर उन मुजस्मों को देखने लगा। उसने देखा कि हर मुजस्मे की एक टांग में स्याह रंग का लोहे का एक छोटा सा कड़ा डला हुआ है। उसे बहुत हैरत हुई। उसने मेज पर पड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू उठाया और एक मुजस्मे की टांग से वो कड़ा काटना शुरू कर दिया। जब वो कड़ा कटकर जमीन पर गिरा तो उसको आग लग गई। ये देखकर यासिर डर गया और घबराकर पीछे हट गया।
وہ سمجھ گیا کہ اس وقت وہ کسی جادوگر کے گھر میں موجود تھا جس نے ان پریوں کے مجسموں کی ٹانگوں میں جادوئی کڑے ڈال رکھے تھے۔ اس نے سوچا اس جگہ سے اسے فوراً ہی بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ جادوگر آ جائے۔ اس کو دیکھ کر جادو کے زور سے کچھ کا کچھ بنا دے گا، یہ سوچ کر اس نے چاقو میز پر رکھا اور باہر کو بھاگا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ باقی 2 پریوں کے مجسموں کی ٹانگوں سے بھی وہ کڑے کاٹ دے۔ یہ سوچنے کے ساتھ ہی وہ واپس آیا اور میز پر سے چاقو اٹھا کر دوسری پری کی ٹانگ پر سے بھی لوہے کا کڑا کاٹ دیا۔ اس کڑے کو بھی زمین پر گرتے ہی آگ لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے تیسری پری کی ٹانگ سے بھی کڑا کاٹ دیا اور وہ بھی زمین پر گر کر جل گیا۔ اس نے چاقو میز پر رکھا اور باہر کی سمت آ گیا۔ ابھی وہ دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ غار کے باہر کنویں میں بہت خوفناک آوازیں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں کالے رنگ کا دھواں داخل ہوا جو سیدھی میز پر پڑی ہوئی ایک کھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ یاسر خوفزدہ نظروں سے کھوپڑی کو دیکھنے لگا۔ وہ کھوپڑی اب میز پر یہاں وہاں لڑک رہی تھی۔ پھر اس میں دھواں بھرنا بند ہو گیا تو اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں خوفناک سرخ روشنی دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ اس کھوپڑی سے ایک آواز بلند ہوئی کہ اے چور لڑکے، تو اس غار میں کیسے داخل ہو گیا؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ میرا غار ہے؟ یہاں داخل ہونے والا زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ یاسر خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ رہا تھا اور وہ دیوار سے جا لگا تھا۔ اس کے منہ سے دہشت سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے آواز آئی کہ ٹھہر جا، میں تجھے تیری اس جسارت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ کھوپڑی میں سے خوفناک آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھوپڑی میز کی سطح سے بلند ہوتی ہوئی یاسر کی طرف آنے لگی۔ یاسر کو اب اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کا تہیہ کر لیا اور جرأت سے کام لیتے ہوئے پاس ہی جلتے ہوئے چولہے میں سے ایک لکڑی نکالی اور گھما کر پوری قوت کے ساتھ اس کھوپڑی پر رسید کی۔ کھوپڑی میں سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ بڑے زور سے غار کی دیوار سے جا لگی اور اس کے ساتھ ہی غار میں ایسا خوفناک شور بلند ہوا کہ یاسر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ بھیانک غار غائب ہو چکا تھا اور وہ اسی خوبصورت اور شاندار کمرے میں موجود تھا جہاں وہ پہلے داخل ہوا تھا، اور وہاں پر ایک بستر پڑا تھا۔ اس کے سامنے 3 خوبصورت سی پریاں کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ وہی پریاں تھیں جن کو اس نے کنویں سے باہر نکل کر آسمان پر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، یہ سب کیا ہے اچھی پریوں؟ میں اس وقت کہاں ہوں؟ وہ کہنے لگیں، تم اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہو۔ اچھے لڑکے، ہم تینوں بہنیں تمہاری بہت شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں اس ظالم جادوگر سے نجات دلائی ہے۔ وہ پریوں سے کہنے لگا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں اچھے لڑکے، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے۔ پھر ایک پری بولی، ہم پرستان کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں بچپن سے ہی انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے انسانوں کی دنیا کے بارے میں بہت کہانیاں سن رکھی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ماں باپ کو ہمارا یہ شوق پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ انسانوں کی دنیا کی سیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں وہاں پر مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں انسانوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے اور آرام سے اپنے وطن میں ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہم پر اپنے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب ہم بڑی ہو گئیں تو ہم نے اپنے ماں باپ سے انسانوں کی دنیا میں جانے کی ضد شروع کر دی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت سمجھایا اور ڈانٹا بھی اور اپنی ضد سے باز رہنے کی کوشش کی، مگر ہم بددستور اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ اس پر تنگ آ کر انہوں نے ہمیں انسانوں کی دنیا کی سیر کی اجازت دے دی۔ ان کی اجازت پا کر ہم تینوں خوشی سے اس طرف آ گئیں۔ ہمیں انسانوں کی دنیا کی سیر کرتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اپنی رہائش گاہ بنا لینی چاہیے اور وہاں پر رہتے ہوئے انسانوں کی دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ ہم نے یہاں پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ کنواں تلاش کیا اور اس کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور اپنی رہائش گاہ بنائی۔ ہم دن کو یہاں رہتی تھیں اور رات کو یہاں سے نکل کر انسانوں کی دنیا کی سیر کو چلی جاتی تھی۔
ہمیں یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جانے کہاں سے وہ شیطان جادوگر اس کنویں میں آ گیا۔ اس جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے ہماری رہائش گاہ کا یہ کمرہ ختم کر دیا اور اس جگہ پر اپنی غار بنا لی۔ ہم اس وقت باہر گئی ہوئی تھی۔ جب ہم واپس اپنے کنویں میں آئیں تو جادوگر کے سحر سے سنگ مرمر کی چھوٹی چھوٹی بے جان پریاں بن گئی۔ اس ظالم جادوگر نے ہماری ٹانگوں میں لوہے کے کڑے پہنا دیے۔ جب تک وہ جادوگر اس غار میں رہتا ہم یوں ہی پتھر کے مجسمے بنی رہتی تھی اور ہمارا کمرہ اس کا بھیانک غار بنا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ اس کنویں سے باہر جاتا تھا تو اس کا بھیانک غار پھر ہمارا کمرہ بن جاتا تھا اور خوبصورت ہو جاتا تھا، اور ہم اپنی اصلی صورتوں میں واپس آتے ہی کنویں سے نکل کر کوہ کاف کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب ہم اپنی سرحدوں کے قریب پہنچی تھیں تو اپنی ٹانگوں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑوں کی وجہ سے 1 انچ بھی آگے نہ جا سکتی تھی اور کوشش کر کر کے تھک جاتی تھی۔ ان کڑوں پر نہ جانے اس جادوگر نے کیا جادو کیا تھا کہ جب ہم اسے اپنی ٹانگوں سے اتارنے کی یا کاٹنے کی کوشش کرتی تو ان میں سے آگ نکلنے لگی تھی۔ ہم کنویں سے باہر ہوتی تھی تو ہمیں چاہے کسی بھی جگہ پر ہوتی، جادوگر کے پہاڑ کے سلسلے میں داخل ہوتے ہی ہم فوراً اس کے سحر سے اس غار میں آ کر مجسموں میں تبدیل ہو جاتی تھی اور ہمارا خوبصورت کمرہ اس کا غار بن جاتا تھا۔ وہ ہمیں بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے اپنے باپ جو پرستان کا بادشاہ ہے اس کا خزانہ بتا دیں۔ اس کے خزانے کا پتہ جاننا چاہتا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور ہمارے باپ کی سلیمانی انگوٹھی کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمارے باپ کی جگہ خود پرستان کا بادشاہ بن جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے اپنے باپ کی انگوٹھی چرا کر لا کر دیں، لیکن ہم نے نہ اسے اپنے باپ کا خزانے کا پتہ بتایا اور نہ ہی اسے انگوٹھی لا کر دی، اس لیے وہ ہم پر سختیاں کرتا تھا۔ اور جب وہ کنویں میں داخل ہوتا تو سیاہ دھوئیں کی صورت میں اپنے غار میں داخل ہو کر ایک بڑی سی کھوپڑی میں گھس جاتا تھا۔ اس وقت اس کی کھوپڑی میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ حرکت کرنے لگتی تھی۔ ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ اگر ایسی حالت میں کوئی اس کھوپڑی کو توڑ دے تو جادوگر کی موت ہو سکتی ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے اس کے جادو سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ لیکن پرستان واپس ہم اسی صورت میں جا سکتی تھی کہ جادوگر کا خاتمہ کرنے والا شخص ہماری ٹانگوں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑے کاٹتے۔ اس لیے اے نیک لڑکے، ہم تینوں بہنیں تمہاری احسان مند ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ تمہاری مہربانی سے ہم اپنی اصل صورتوں میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اپنے وطن بھی جانے کے لیے آزاد ہو گئی ہیں۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے ہم تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہیں۔ کہو تمہیں کیا مدد چاہیے؟ تبھی یاسر بولا، اچھی پریوں، میری خواہش ہے کہ میں کسی ملک کا حکمران بن جاؤں۔ وہ پریاں کہنے لگیں، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہو جائے گی، ہمارے ساتھ آؤ۔ چنانچہ تینوں پریوں نے یاسر کو ایک تخت پر بٹھا دیا اور کنویں سے باہر نکل کر اس تخت کے ہمراہ اڑتی ہوئی ایک طرف کو چلی آئیں۔ آدھی رات کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر اتر پڑی۔ یاسر نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شاندار قلعے کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھی۔ اس قلعے کا دروازہ بند تھا۔ وہ پریاں کہنے لگیں، اب ہمارا کام ختم ہوتا ہے۔ اے نیک دل لڑکے، صبح جب یہ دروازہ کھلے گا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے جو بے اولاد ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ اس قلعے کے دروازے پر جو بھی بچہ کہیں سے آ کر سب سے پہلے پہنچے وہ اسے اپنا ولی عہد بنا لے گا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا حکمران وہی ہوگا۔ ہم نے کل رات اس ملک کی سیر کرتے ہوئے یہ اعلان سنا تھا۔ اب صبح ہوتے ہی جو ہی یہ دروازہ کھلے گا، پہرے دار تمہیں باہر کھڑا پا کر سیدھا بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہ تمہیں اپنا ولی عہد بنا لے گا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ لیکن ہماری نصیحت ہے اے نیک لڑکے کہ بادشاہ بننے کے بعد تم اپنی رعایا کے لیے ایک مثالی حکمران بننا اور عدل و انصاف سے حکومت کرنا۔ یاسر کہنے لگا، میں تمہاری ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنے گی۔ یاسر احسان مندی سے کہہ رہا تھا۔
अच्छा तो नेक लड़के, अब हमें इजाज़त दो, अब हम अपने घर जाती हैं। हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी की बहुत सज़ा मिल चुकी है। अब हम कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आएंगी, बल्कि अपने वतन में रहेंगी। ये कहकर परियों ने खुदा हाफिज कहा और वापस चली गई। परियों के जाने के बाद यासिर दरवाजे के करीब ही लेटकर सो गया। जब सुबह हुई और दरबानों ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें यासिर सोता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसे देखते ही खुशी का इजहार किया और उसे जगाकर अपने बादशाह के महल में ले गए, जहां बादशाह और मलका उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया और उसके वली अहद होने का ऐलान कर दिया। अब यासिर बड़े ऐशो आराम से महल में रहने लगा। उसकी तालीम और तरबियत भी होने लगी। यहाँ तक कि बहुत मुद्दत गुजर गई और बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के मरने के बाद यासिर उस मुल्क का बादशाह बन गया और उसने बादशाह बनते ही अपने वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश की और जब तक वो जिंदा रहा अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करता रहा और अपनी मिसाली हुकूमत कायम की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।